کیوں۔ آج ہم بات کریں گے ریڈر، کہ ریڈر لفظ کیا ہے۔ اب یوزلی ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں جو گاؤں کے رہائشی ہیں تو وہ اس ریڈر کو لیڈر بنا دیتے ہیں، تو زیادہ تر وہ کچھ لوگ اس کو لیڈر کہتے ہیں، کچھ ریڈر کہتے ہیں۔ ایکچوئل وہ ریڈر آف دا کورٹ ہوتا ہے، اور ریڈر کا کام یہ ہے کہ وہ اس دن جس دن عدالت میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور اس دن کی جتنی فائلیں ہیں جو اس دن پیشی لسٹ میں لگی ہوئی ہیں، یہ ریڈر صاحب اس کے کسٹوڈین ہیں اس دن۔ یعنی اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی اس کے عدالت میں ہمارا کیس ہے، تو سب سے پہلے ایک پیشی لسٹ ہوتی ہے جو عدالت سے باہر پلیس کی جاتی ہے۔ تو پہلے تو مینول پیشی لسٹیں ہوتی تھیں، اب یہ انہوں نے کمپیوٹرائز سسٹم کیا ہے لاہور کے اندر، تو جو ہے وہ آپ اپنی ویب سائٹ پر بھی اپنی پیشی لسٹ دیکھ سکتے ہیں، اس پر میں علیحدہ بات کروں گا۔ تو وہ پیشی لسٹ جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا چوتھا نمبر ہے یا چھٹا نمبر ہے یا آٹھواں نمبر ہے۔ تو ریڈر آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب میرے پاس کوئی بھی وکیل آئے یا کوئی کلرک آئے یا کوئی بندہ سائل آئے تو اس کو کم از کم یہ پتہ ہوگا اس کا کتنے نمبر پہ کیس لگا ہوا ہے۔ اس نے بڑے اہتمام سے جو ہے وہ اپنے پاس فائلیں ایڈجسٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے میں چوتھے نمبر پہ یا آٹھواں نمبر ہے۔ تو یوزلی جو ریڈر حضرات ہیں وہ اس دن کے ریکارڈ کے کسٹوڈین ہیں، اور وہ 95% چانس ہوتا ہے کہ جس دن مسل لگی ہوتی ہے تو اس دن اس کی کاپیاں نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ریڈر آپ کو فائل دے دے اور جا کے آپ اسی کاپی کرواتے رہیں۔ تو جس دن فائل لگی ہوتی ہے جج صاحب کے پاس، اس کی کاپیاں عموماً ہمیں نہیں ملتی ہیں، اور وہ ریڈر آف دا کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جو فائلیں ہیں وہ جج صاحب کے سامنے پلیس کرنا باری باری۔ یعنی وہ ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر کوئی عام دن ہے اور عدالتی ٹائم سٹارٹ ہوا ہے تو پوری ترتیب کے ساتھ ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے باری باری پکار کروانی ہے، کال کروانی ہے، اور کال کروانے کے بعد پارٹیز کو جج صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ فائل جو ہے وہ باری باری جج صاحب کے پاس، اور وہ جو اگر وہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے نائب کورٹ، اور اگر کوئی واپس آیا ہے اس کے اوپر حکم نامہ جو جج کا تھا اس کے اوپر جو کوئی بھی کمپلائنس ہوئی ہے وہ پلیس کر کے جج صاحب کے سامنے رکھنا ریڈر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی درخواست اگر آپ ڈائریکٹ آ کے دینا چاہیں اسی عدالت میں تو وہ ریڈر صاحب کے ذریعے جج صاحب کے پاس پیش کی جاتی ہے۔ یعنی آپ اس میں جو نیا وکیل ہے وہ بالکل اختیار نہیں رکھتا، ایون کوئی پرانا بھی ہو وہ بھی نہیں اختیار رکھتا کہ وہ پیچھے سے جا کے جہاں جج صاحب بیٹھے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کو کوئی چیز دے۔ ایک ڈیکورم ہے کہ اگر آپ کا روسٹم بنا ہے تو وکیل صاحبان یا کوئی کلرک ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو یہ میں نے خود دیکھا، یہ عطار بانی صاحب کی کورٹ تھی، 2003 کی بات ہے، تو نئے بالکل وکیل صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ نائب کورٹ جو ہے وہ پیچھے جا کے جج صاحب کے کان میں کچھ بتا رہا ہے، تو وہ بھی فائل لے کے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں جب وہ جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا۔ ہمیں اپنی لمیٹیشنز کو سمجھنا ہے کہ بینگ وکیل یا جو بھی ایک وزٹر آف دا کورٹ جو ہے ہم وہ روسٹم کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ تو اگر ہم نے کچھ بھی کہنا ہے تو ہم نے ریڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ اس سے مخاطب کرنا ہے، اور اگر ہائی کورٹ میں چلے جائیں تو یہی لوگ سیکٹری کہلاتے ہیں وہاں پر، یعنی ان کو ریڈر کہیں تو وہاں برا مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو سیکٹری ہیں۔ تو یہ جو ایکچوئل جو سیکٹری کا کام ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنی سلینگ میں ریڈر کہتے ہیں۔ تو ریڈر آف دا کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے ایون اگر ہم نے کوئی چیز پکڑانی ہے اور جج صاحب ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہم سے 3 فٹ کے فاصلے پر ہیں، جبکہ ریڈر ہم سے 10 فٹ کے فاصلے پر ہے، اور ہم نے وہ چیز پہلے ریڈر صاحب کو پکڑانی ہے، 10 فٹ دور جائے گی، پھر وہ 10 فٹ جج صاحب کے پاس آئے گی۔ یعنی ہم ڈائریکٹ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جج صاحب کو نہیں پکڑا سکتے، نہ کوئی درخواست دے سکتے ہیں، نہ کوئی کاغذ دے سکتے ہیں، یا کوئی ایویڈنس ہو رہی ہے اور اس ایویڈنس میں ہم کوئی چیز پلیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری کمیونیکیشن اس دن ریڈر آف دا کورٹ کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح لوور کورٹس کے اندر ہم متفرق درخواستیں فائل کر رہے ہیں، مثلاً ہم چاہ رہے ہیں کہ بیل جیسے ہی ملزم یا ایون ریمانڈ اگر پیش ہو رہا ہے، پولیس پیش کرا رہی ہے، تو تب بھی قانونی طور پر جو ہے وہ ریڈر کے ذریعے وہ فائل پٹ ہونی چاہیے۔ لیکن پریکٹس یہ بنی ہوئی ہے کہ جو عدالتی نائب کورٹ ہے ریمانڈ وہ فائل لے جا کے جج صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ادروائز جو 173 کی رپورٹیں جتنی لگی ہوئی ہیں وہ جج صاحب کے سامنے ریڈر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب اپنی کوئی پوسٹ ٹیسٹ بیل لگاتے ہیں، کیجول بیل لگاتے ہیں، یا ہم کوئی اپنا جو ہے وہ میڈیکل کے حصول کے لیے متفرق درخواست دیتے ہیں یا کچھ سپرداری کی درخواست دیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہم ریڈر صاحب کو دیتے ہیں۔ تو ریڈر صاحب کے پاس ایک پیشی لسٹ ہوتی ہے جو سب سے اہم بات ہے اس میں بتانے والی، کہ اس پیشی لسٹ کے اندر آپ اگر کوئی نئی فائلنگ کرتے ہیں تو اس میں درج کروانا بڑا ضروری ہے۔ ہم بعض دفعہ فائل دے جاتے ہیں، جج صاحب اس پر کوئی آرڈر کرتے ہیں، ہم اس پیشی لسٹ میں اس کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کروا پاتے یا لکھواتے نہیں ہیں، تو اس کے بعد وہ ہمیں فائل نہیں ملے گی۔ تو پیشی لسٹ بڑی اہم ہوتی ہے اس کے اندر۔ آپ نے وہ پیشی لسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر حاضری ضرور لگوانی ہے۔ اگر آپ ینگ لائر ہیں، آپ کو بھیجا گیا کہ آپ فلاں سائٹ پر حاضری لگوائیں، تو ان لوگوں نے کوڈ بنایا ہوتا ہے، جیسے فرض کیا آپ غور حسنین بنام سرکار ایک بیل لگی ہوئی ہے،
تو آپ اگر جاتے ہیں جا کے جج صاحب کو اس ریڈر کو بتاتے ہیں کہ میں اس میں کمپلیننٹ کی سائڈ سے ہوں یا کونسل فار دا اکیوز پرسن ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گور اسنین کے نیچے چھوٹی سی لائن لگا دیتے ہیں، اس سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سائڈ کی پارٹی آئی ہوئی ہے، تو پیشی لسٹ کو بھی غور سے دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم سے پہلے کیا دوسری پارٹی ہو کے جا چکی ہے۔ اور ریڈر صاحبان جو ہیں وہ بلکہ ان کا خیال یہی ہے کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ وکلا سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ ایک وکیل صاحب چھوٹی ڈیٹ چاہ رہے ہیں اور دوسرے وکیل صاحب بڑی ڈیٹ چاہ رہے ہیں، یعنی سب سے زیادہ کنفیوز ان کو ڈیٹس لینے کے لیے ریڈر صاحبان کو جو ہے وہ سارا دن کنفیوز ہی رہتے ہیں، یعنی سارا ہر کیس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ایک پارٹی بڑی ڈیٹ چاہ رہی ہے تو دوسری چھوٹی چاہ رہی ہے، اگر کوئی بڑی لے کے چلا گیا ہے تو دوسرا لڑنے کے لیے آ گیا، اگر چھوٹی ہو گئی ہے تو دوسرا لڑنے کے لیے آ گیا، تو ریڈر صاحبان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اس طرح کی پنچایتوں میں گزرتا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ اگر جو ہے وہ بیل بانڈز جو ہم کرواتے ہیں، کسی قسم کے جو ضمانت نامے ہیں، مچلکے جو ہیں، ان کو بھی جج صاحب کے سامنے رکھنا جو ہے وہ ریڈر حضرات کا کام ہے۔ تو یہ ریڈر حضرات ہیں، یہ جو بڑا ایک اہم ان کی پوزیشن ہوتی ہے اس دن کے حوالے سے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام فائلوں کے اوپر جج صاحبان سے آرڈر لکھوا کے وہ ساری کی ساری فائلیں اہلمت صاحب کو وصول کروائیں، یعنی ان کا اپنا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، ان کا اپنا یہ خود کوئی ریکارڈ کیپر نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی الماری ہے جس کے اندر یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دن اسسٹ کرنا ہے جس دن جج صاحب اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں، جو بھی سنا گیا ہے اس کو اسسٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے اس کے اندر پیشی لسٹ کے اندر ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور ایک دو چیزوں کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، ایک وہ پیشی لسٹ جب بناتے ہیں تو اس کو ڈپلیکیٹ بناتے ہیں، یعنی وہ ایک پیشی لسٹ ایسی ہوتی ہے جو ریڈر کی اپنی ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے اندر وہ کسی کو نہیں دیتا، اور ایک ڈپلیکیٹ ہے جو وہ اہلمت کو دے دیتا ہے ڈیلی ڈیٹن ڈال کے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کون کون سی فائلیں جو ہیں وہ نیچے وصول کروا دی ہیں، تو وہ اپنا ریکارڈ مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیلی ڈسپوز آف فائلیں ہیں، یہ بھی ایک رجسٹر جو ہے وہ ریڈر صاحب نے رکھا ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ کوئی فائل ایسی ہے جو سال پہلے یا 6 ماہ پہلے کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو اس کو فیصلہ رجسٹر وہ بولتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس فیصلہ رجسٹر کا کسٹوڈین ریڈر ہوتا ہے، اس سے میں پتہ لگتا ہے کہ کورٹ نے اس میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے، کوئی جرمانہ کر دیا ہے۔ ایک ایڈیشنل کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کورٹ اگر کوئی جرمانہ کر دیتی ہے تو ان جرمانوں کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اصولی طور پر تو اگر 173 کی رپورٹ اگر عدالت میں آئی ہے تو اس کے اینڈ پر ایک سزا سلپ ہوتی ہے، اس سزا سلپ کو بھی فل کر کے واپس تھانے بھجوانا پڑتا ہے تاکہ جو ایف آئی آر کا انڈیکس ہے اس میں لکھا جائے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو ریڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ بڑی اہم پوزیشن ہے، اور ہماری کمیونیکیشن عوام کی، وکلاء کی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو لوور سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے اندر کوئی بھی شخص آتا ہے اور تو ہمیں اس کے ساتھ سافٹ رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں رائے قائم کرنے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اگر ہم وکیل ہیں اور جا کے اگر ہمارا رویہ سخت ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ڈیروگیٹری رہتا ہے جو کہ کورٹ سٹاف ہے، تو کورٹ سٹاف بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، خواہ اس کا وہ اظہار نہ کرے۔ اور جب بھی آپ کو کوئی وکیل کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ میں نے صحیح وکیل کر لیا؟ تو یہ جو چاہے وہ نائب قاصد ہے کسی عدالت کا، وہ اپنے علاقے کے لیے وہ سب سے بڑا عدالتی بندہ ہی وہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے عمومی طور پر رویہ اچھا نہیں رکھتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یا آپ اس کو سخت بولتے ہیں، یا آپ اس کے سامنے آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، تو وہ پھر جب اس کی باری آئے گی تو وہ پھر آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں دے گا، اور وہ آپ کو آیا ہوا جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ اس کی رائے کی وجہ سے چلا جائے گا، اور اس بات کا آپ کو 10 سال بعد پتہ لگے گا۔ تو اس لیے یہ جو عدالتی اہلکاران ہیں، ایک تو سب سے پہلے انسان ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کوئی شخص آوازیں دے رہا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وردی دے دی ہے اور آپ یونیفارم پہن کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بھی آپ کو ان کے اوپر کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ جو میرے استاد تھے وہ ان کا بڑا ہمبل اور بڑا سافٹ جو ہے وہ رویہ رہا ان کے ساتھ جو بھی عدالتی اہلکاران ہیں۔ ادروائز ان کا اگر جثہ دیکھا جائے تو وہ 6 فٹ 5 انچ ان کا قد ہے، اور دیکھنے میں لگتا ہے وہ بڑے جھگڑالو قسم کے ہوں گے۔ نوید عنایت ملک ان کا نام ہے، لیکن کسی بھی شخص سے جو عدالتی اہلکار ہے، خواہ وہ واضح دینے والا ہے، اگر اس نے جا کے اگر کوئی شادی کا کارڈ دے دیا ہے تو یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو میرے استاد تھے وہاں نہ گئے ہوں، یعنی انہوں نے ہمیشہ ہر شخص کو جو ہے وہ ایکول لیول پہ جو ہے رکھا ہے، اور اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ان کی وکالت پر آیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔